میں اور میرے ماموں نے حسب معمول مکہ حرم شریف میں نماز جمعہ ادا کی اور گھر کو واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بے آباد سنسان مسجد آتی ہے۔ مکہ شریف کو آتے جاتے سپر ہائی وے سے بار بار گزرتے ہوئے اس جگہ اور مسجد پر ہماری نظر پڑتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ادھر ہی سے گزر کر جاتے تھے، مگر آج جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فورڈ کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند لمحے تو میں سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کام، مگر اگلے لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کی رفتار کم کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتی کچھ سائیڈ روڈ پر ڈال دیا۔ میرا ماموں جو عام طور پر واپسی کا سفر غنودگی میں گزارتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو واہ کرتے ہوئے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھتا، کیا بات ہے، ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے اپنی کار کو مسجد سے کچھ فاصلے پر روکا اور پیادل مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورۃ الرحمن تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی ارادہ کیا کہ باہر رہ کر ہی اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر پھر یہ سوچ کر اس بوسیدہ مسجد میں جہاں اب پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا ایک نوجوان مسجد میں جا نماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت مصروف ہے، اور مسجد میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے تو احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا کہ اچھی طرح تسلی کر لی واقعی کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ میں نے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کسی کی غیر متوقع آمد اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، حیرت کے اس چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے ہمیں جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، عصر کی نماز پڑھ لی ہے کیا تم نے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کیے مسکرا رہا تھا۔ کس بات پر یا کس لیے یہ مسکراہٹ مجھے پتہ نہیں تھا، عجیب معمہ سا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے حساب جواب دینے نظر آئے۔ نوجوان کسی کو کہہ رہا تھا، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ میرے ماموں نے بھی مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھا، جیسے میں نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پر اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کرتا ہے؟ مسجد میں ہمارے سوا کوئی بندہ و بشر نہیں ہے، مسجد فارغ ہو کر ویران پڑی ہے، کیا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے نماز پڑھ کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ جس کا جواب اس نے الحمدللہ کہہ کر دیا۔ میں نے اس سے پھر کہا، اللہ تیری مغفرت کرے، تو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی۔ وہ کیسے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو تم نے ایک بات کہی، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اس میں ایسی حیرت والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں ہے، مگر تم بات کس سے کر رہے تھے آخر؟ نوجوان میری بات سن کر مسکرا تو ضرور دیا، مگر جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی نظریں جھکا کر زمین میں گاڑ لیں۔
گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہاری شکل بہت مطمئن اور پرسکون ہے، اور ماشاءاللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات میرے ذہن پر بم کی طرح لگی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو پھر کہا، کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا ہے؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہیں اور پتھر نہیں بولا کرتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ صرف پتھر ہیں۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، تو باتیں کس سے کہیں؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے ابھی بھی سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے، اور اب کی بار اس نے نظریں اٹھانے بغیر یہ کہا، میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے ان دنوں کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ مسجد اب کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں اگر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں۔ کوئی تو ہو جو ادھر آ کر تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ اگر کوئی چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے، اس میں کوئی بھلا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک دن اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہوں، قرآن شریف کے ایک سپارہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگیں گی، مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ میری آنکھوں آنسوں سے بھر گئی۔ اس بار میں نے اپنی نظریں زمین میں ٹکا دیں کہ کہیں نوجوان مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی باتیں، اس کا احساس، اس کا عجیب کام اور اس کا عجیب اسلوب، کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا تو میں دروازے سے باہر جاتے جاتے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی تھی اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جانتے ہو، جب میں ایسی ویران مساجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگا کرتا ہوں۔ میں نے صرف اسے دیکھتا کہ بات مکمل کرے۔ اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں دعا مانگا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تو سمجھتا ہے میں نے تیرے ذکر، تیرے قرآن کی تلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت و ویرانگی کو دور کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تو میرے باپ کی قبر کی وحشت کو ویرانگی کو دور فرما دے، کیونکہ تو ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھونک پھونک کر رو دیا۔ پیارے دوست، پیاری بہن، کیا عجیب تھا یہ نوجوان،
اور کیسی عجیب محبت تھی، اسے والدین سے کس طرح کی تربیت پائی تھی اس نے، اور ہم کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ ہم کتنے نفس شناس ہیں اپنے والدین کے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارا نیکی پر خاتمہ کرے، آمین۔